امثال کی کتاب کی جو یونیکنیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کسی عام شخص نے نہیں لکھی، بلکہ دنیا کے سب سے عقل مند ترین شخص نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، اور اس کی زندگی کا، اس کی عمر بھر کے تجربے کا نچوڑ آپ کو اس کتاب میں جو ہے وہ نظر آئے گا، آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ جو امثال ہے اس کے یہ مثل کی جمع ہے، اور مثل میم سین لام مثل نہیں، جو مثل دینا کسی چیز کو وہ والا مثل نہیں، بلکہ میم سے لام مثل ہے، اور مثل کی جمع جو ہے وہ امثال ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ امثال نہیں ہے بلکہ یہ امثال ہے، جو مثل کی جمع ہے۔ مثل کا مطلب ہے کوئی حکمت کی بات، کوئی عقل مندی، کوئی خرد کی بات۔ چونکہ اس میں خرد کی باتیں ہیں اور مجموعہ ہیں، اس سبب سے اس کتاب کو ہم امثال کی کتاب کہتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ زیادہ تر سلیمان بادشاہ کی حکمت کی باتیں ہیں، لیکن اس میں دو حوالے جو ہیں وہ اور لوگوں کے بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر آپ 22واں باب اور اس کی 17ویں آیت دیکھیں، اور پھر 24واں باب اور اس کی 23ویں آیت دیکھیں، تو آپ کو یاکا کے بیٹے اجور کی باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اگر آپ 30واں باب دیکھیں تو آپ کو جو لیمیل بادشاہ ہے اس کا ذکر جو ہے، اس کی باتیں بھی آپ کو 30ویں باب میں ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ باتیں اس میں امثال جو ہیں وہ سلیمان بادشاہ کی تحریر کردہ ہیں۔ حزقیہ بادشاہ سن 715 سے 686 کا جو عرصہ ہے، حزقیہ بادشاہ کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک بڑا ریوائیول آیا، اور اس روحانی ریوائیول کے دوران میں حزقیہ بادشاہ نے جو خداوند کے بندہ داؤد کے مزامیر ہیں، اور آصف جو داؤد کے ساتھ خداوند کا پرستار تھا، ان کی باتوں کو، ان کے مزامیر کو کمپائل کیا گیا، اور ایسے لوگوں کو مقرر کیا گیا جو ان مزامیر کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کمپائل جو ہے وہ کر سکیں۔ اسی روحانی بیداری کے دوران میں حزقیہ کے لوگ جو تھے، عقل مند لوگ جو تھے، انہوں نے امثال کی کتاب جو ہے سلیمان بادشاہ کی جو باتیں تھیں ان کو بھی جو ہے وہ کمپائل کیا، ان کو اکٹھا کر دیا انہوں نے۔ اس کتاب کے لکھے جانے کا مقصد پہلا باب اور اس کی 4تھی آیت میں آپ کو ملتا ہے۔ سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہیم آدمی درست مشورت تک پہنچے۔ اس کتاب کا جو مقصد ہے لکھے جانے کا وہ آپ کو 4تھی آیت میں ملتا ہے۔ سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں، جو پہلے سے دانا ہے وہ سن کر علم میں ترقی کرے۔ جو بیٹیاں اور بیٹے ہیں، نوجوان ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ کتاب ریلیونٹ ہے۔ سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے۔ جوان اور تمیز اکثر اوقات ایک دوسرے کی ضد ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ جوان ہیں اور اب تمیز سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو امثال پڑھنا پڑے گا۔ آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو امثال کی کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ سادہ دل ہیں اور آپ دانا ہونا چاہتے ہیں، آپ ہوشیار ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ امثال کی کتاب پڑھنی پڑے گی۔ اور پھر اگر آپ پہلے سے عقل مند ہیں تو پھر آپ اس عقل میں، اس حکمت میں ترقی کرنے کے لیے آپ کو دانا آدمی جو ہے وہ علم میں ترقی کرے، اس سبب سے بھی آپ کو امثال کی کتاب جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ کتاب جو ہے اس میں علم الہیات کم ہے اور عملی باتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ زندگی گزارنے کے دوران میں جن باتوں کی آپ کو عملی طور پر ضرورت ہے، یہ کتاب آپ کی اس لحاظ سے رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا مضمون ہے، اور یہ مضمون جو ہے یہ
جو دانائی اور حکمت ہے، جو نصیحت ہے، وہ بیٹوں کو کی جا رہی ہے۔ ماں باپ جو بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے آج ہم خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ سیکھیں گے۔ ایک بات آپ کو جو ہے وہ امثال کی کتاب میں لکھی ہوئی ملتی ہے، اور وہ یہ ہے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ کیا خیال ہے؟ 8ویں آیت کو دیکھیں، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی۔ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا، خوبصورت توق آپ کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ معاشرے میں، اگر آپ کلیسیا میں، اگر آپ خاندان میں وی آئی پی بننا چاہتے ہیں، لاڑوں کی طرح، دلہوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پذیرائی ہو اور آپ کی ہر جگہ پہ عزت ہو، تو پھر بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ آپ کے لیے زینت کا صحرا ہے، اور زینت کے صحرے کی پیچھے وجہ جو ہے، جو سبب ہے، جو ریزن ہے، وہ لکھا ہے کہ اپنے باپ کی تربیت پر کان لگانا ہے اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہیں کرنا۔ یہ بات آپ کے سر پر زینت کا صحرا۔ باپ اور ماں کی تربیت اور تعلیم بیٹوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات امثال کی کتاب جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ کوئی شارٹ کٹس نہیں ہے، کیونکہ باپ کی تربیت اور ماں کی تعلیم ایسی چیز ہے جو آپ کو کبھی بھی غلط سمت میں لے کر نہیں جائے گی۔ یسوع مسیح نے بھی کہا تھا، اس نے کہا، جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو۔ ماں اور باپ کبھی بھی اپنے بچوں کو غلط تربیت نہیں دیں گے اور غلط تعلیم نہیں دیں گے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، کوئی سنسیئر اگر اس پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمارا باپ ہو سکتا ہے اور ہماری ماں ہو سکتی ہے۔ اور باپ سے بڑھ کر کوئی اور سنسیئر کہے کہ میں باپ سے زیادہ مخلص ہوں، باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں آپ کو آپ کی ماں سے زیادہ پیار کرتی ہوں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس جھوٹ پر ذرا برابر کان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف باپ کی تربیت ہے اور ماں کی تعلیم ہے، دوسری طرف دنیا جو ہے وہ آپ کو تربیت دینا چاہتی ہے، وہ شارٹ کٹس کی طرف ہے۔ ایک اور طرف بھی ہے جہاں سے تربیت ہو سکتی ہے، جہاں سے تعلیم مل سکتی ہے، اور یہ تعلیم بڑی خطرناک قسم کی تعلیم ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے میرے بیٹے اگر گنہگار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا۔ اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گھات لگائیں، ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے۔ ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا، ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے، تو ہمارے ساتھ مل جا، ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی۔ تو اے میرے بیٹے تو ان کے ہمراہ نہ جانا، ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا، کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، کیونکہ پرندہ کی آنکھوں کے سامنے جال بچھانا ابس ہے، اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں۔ نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں، ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ اور ایک طرف باپ تربیت کر رہے ہیں، دوسری طرف ماں تعلیم دے رہی ہے، اور تیسری طرف گنہگار پھسلا رہے ہیں، اپنا ہی خون کرنے کے درپے ہیں، یہ لوگ خودکشی کرنے کے درپے ہیں۔ اور ایسے حالات میں نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، امثال کی کتاب سب سے زیادہ جس بات پر زور دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا رول ماڈل ہے، آپ کسے اپنا رول ماڈل بناتے ہیں؟ اپنے باپ کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، اپنی ماں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، یا آپ گنہگاروں کو جو آپ کو پھسلاتے ہیں، جو آپ کو بہکاتے ہیں، ان کو آپ اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ باپ کے الفاظ میں محبت ہے، وہ کہتا ہے، اے میرے بیٹے
اس کے الفاظ میں اپنائیت ہے، لیکن دوسری طرف گنہگار جو ہیں آپ کو غلط راستوں پر لے جانے کے لیے اس کے در پہ ہیں۔ پہلی بات شارٹ کٹس کے لیے، دوسری بات امثال کی کتاب جس بات پر زور دیتی ہے یہ بہت ہی پریکٹیکل ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں یہ وہ تعلیم ہے جو سب سے کم دی جاتی ہے۔ اپنی جنسی زندگی کو کس طرح سے قابو میں رکھنا ہے، کنٹرول میں رکھنا ہے، امثال کی کتاب اس پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ جنسی تعلقات اور ازدواجی زندگی سے باہر سیکس جو ہے، جنسی تعلقات جو ہیں ان کے بارے میں تعلیم ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بہت ریزرو رہتے ہیں۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو جنسی خواہشات ہیں اور جو حدود ہیں ان کے بارے میں تعلیم نہیں دیتی۔ باپ اپنے بیٹوں کی تربیت اس لحاظ سے نہیں کرتے کہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس عملی پہلو پر بات کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بچے باہر سے تعلیم حاصل کرنے لگتے ہیں۔ 10 سال سے اوپر جب بچے بچپن سے نکلتے ہیں اور لڑکپن کی طرف جاتے ہیں اور ان کے بدنوں میں تبدیلی آنے لگتی ہے، ایسے حالات میں 2 پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے یہ بچے جو ہیں وہ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لڑکے جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے یہ باتیں جو ہیں وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی سہیلیوں سے یہ باتیں سیکھنا شروع کر دیتی ہیں۔ جن بچوں کے اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ بروکن ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ لوگ ان میں بہت زیادہ ریشو ہے جو ہم جنس پرستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ ماں اور باپ اور بچوں کے درمیان میں جو رشتوں میں دراڑیں ہیں ان کے سبب سے ابلیس کو موقع ملا ہے کہ وہ بچوں کو ہم جنس پرستی کی طرف لے جائے۔ امثال کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے، اے میرے بیٹے میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہبان ہوں، کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے، پر اس کا انجام ناگدونے کی مانند تلخ اور 2 دھاری تلوار کی مانند تیز ہے۔ اس کے پاؤں پاتال کی طرف جاتے ہیں، اس کے قدم پاتال تک پہنچتے ہیں۔ اور باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے اور اسے کہتا ہے میری حکمت پر توجہ کر، تیرے لب علم کے نگہبان ہوں اور بیگانہ عورت کی طرف تو نہ جائے۔ وہ نوجوانوں کے ایک اور پہلو کو بیان کرتا ہے، 7واں باب اور اس کی پہلی آیت، اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ، میرے فرمان کو بجا لا اور زندہ رہ، اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان، ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے، ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے۔ حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے، اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے، کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا۔ 3 پارٹیاں ہیں۔ پہلی پارٹی جو ہے اس کا ذکر آپ کو پہلی آیت میں ملتا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ، ٹھیک ہے، یہ اس کی ماں اور اس کا باپ ہے۔ دوسری پارٹی جو ہے وہ ہے تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں، یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے۔ اور تیسری پارٹی کون سی ہے؟ میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان دیکھا، یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا۔ سمجھ آئی؟ یہاں پہ تینوں پارٹیز کا ذکر ہے۔ جو خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماں اور باپ بچوں کی تربیت نہ کریں تو پھر یہ جو چاپلوسی کرنے والی عورت ہے یہ کرے گی۔ اگر ماں اور باپ بچوں کی تربیت نہ کریں تو پھر یہ بے عقل جوان جو ہیں نادانوں کے درمیان میں وہ جا کر کھڑا ہوگا، وہ اس کی تربیت کرنا شروع کر دیں گے اور دونوں سمتوں سے
तबाही और बर्बादी की मिसाल आपके बच्चे बन जाएंगे। सोच लें इस बात के बारे में कि ये चैलेंज छोटा चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये तीनों पार्टियां मिलकर किसी के कान भर देना चाहती हैं। और इसीलिए खुदावंद का बंदा याकूब अपने खत में उसके पहले बाब में और उसकी 19वीं आयत में ये फरमाता है, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा हो। दो कान है और एक मुंह है। दो कान है, इसका मतलब है सुनना डबल है और बोलना सिंगल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम बोलते डबल हैं और सुनते सिंगल है। सुनने के लिए जो यूनानी जुबान में लफ्ज है वो है आकुओ, और इस लफ्ज का मतलब है सुनना, ध्यान से सुनना और फिर समझना। और जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है वो है शमा। शमा का मतलब है समझना और एहतियात और ध्यान से सुनना, अपने कान को झुकाकर सुनना, बेंड होकर सुनना, एक्सटेंड करके अपने आप को सुनना। चौथा बाब देखें, अमसाल की किताब चौथा बाब और उसकी 20वीं आयत। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। वो कहता है बेंड होकर मेरी बात सुन, अपना कान मेरे सुपुर्द कर दे। और ये वही बात है जो खुदावंद का बंदा याकूब कर रहा है। और अगर आप गौर करें तो मां के पेट में सबसे पहले जो एम्ब्रियो है, जो शेप इख्तियार करता है, परफेक्ट सी है। जब हमारी फॉर्मेशन हो रही थी, जब हम बन रहे थे, और ये शक्ल जो बाहर आपको आपके कान की नजर आती है, यही शक्ल मां के पेट में भी आपको कान की रहम में भी यही शक्ल नजर आती है। सुनने के लिए हमारी सारी जिंदगी हम अपना कान किसको देते हैं, हम किससे तरबियत पजीर होते हैं, इस बात का इन्हिसार, इस बात का फैसला आप लोगों ने करना है। आखिर में एक नौजवान था और ये अपने मां बाप का इकलौता बेटा था। इसकी मां बांझ थी या इसका बाप बांझ था। इनके कोई औलाद नहीं थी। ये जो जोड़ा जिस्मानी तौर से बांझ है, रूहानी तौर से कौमी लेवल पर ये बहुत ही ज्यादा तारीक दौर है जिसमें बनी इसराइल जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदावंद का फरिश्ता मनोहा के पास आया, उसकी बीवी बांझ थी। कज़ात की किताब उसका 13वां बाब। सो उसके कोई बच्चा ना हुआ, और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू बांझ है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशा की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा और वो इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रहाई देना शुरू करेगा। फरिश्ते ने मां के पेट ही से इसे नजीर कहा है और नजीर होने की एक निशानी दे दी है, और वो निशानी ये है कि उसके सर पर हदायत में शामिल है कि उसके सर पर कभी उस तरह नहीं फिरेगा। और उसकी खिदमत बता दी है, उसकी बुलाहट जो है वो ये है कि वो इसराइलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रहाई देना शुरू करेगा। फरिश्ता उसकी मां की हालत को कंफर्म करता और ये कहता है कि देख तू बांझ है। सो ना सिर्फ मां और बाप की हालत को बयान किया गया है, बल्कि बच्चे की हालत को बयान किया गया है। उसकी शख्सी जिंदगी कैसी होगी कि वो खुदा का नजीर होगा, और उसकी बुलाहट और उसकी खिदमत और उसका कैरियर क्या होगा कि वो इसराइल को फिलिस्तियों से रहाई देना शुरू करेगा। यह उसकी बुलाहट है जिसके लिए यह बच्चा मखसूस किया गया है। 14वां बाब देखें जरा। समसून तिम्नत को गया
और तिम्नत में उसने फिलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी। उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, मैंने फिलिस्तियों की बेटियों में से तिम्नत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू नामख्तून फिलिस्तियों में ब्याह करने जाता है? ये सवाल है। उसके बाप ने उसे समझाया है, उसकी माँ ने उसे समझाया है, लेकिन समझाने के बावजूद वो तीसरी आयत का आखिरी हिस्से में कहता है, समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। अपनी आंखें सीधी रखने की जरूरत है, अपनी आंखें खुदावंद को देने की जरूरत है। और अगर इसमें नाकाम हो जाएं, अगर इस बात को पल्ले ना बांधें, अगर हम इस बात से फिसल जाएं, तो हमारी जिंदगियों में तबाही और बर्बादी हमारा इंतजार करती है। अमसाल 4 बाब 25वीं आयत, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें। समसून ने क्या किया? उसकी आंखें सीधी नहीं रहीं। वो शख्स जिसने जवान शेर को चीर दिया, वो शख्स खुद किसी की जुल्फों का और किसी की आंखों का असीर हो गया है। मां के पेट ही से नजीर है, बुलाहट है कि उसने बड़ा काम करना है और उसने इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से रहाई देना शुरू करनी है। माँ बाप की आंखों का तारा है, क्योंकि माँ बांझ है और उसके कोई बच्चा नहीं था, उसके औलाद नहीं हो रही, और खुदावंद ने बहुत बरसों के बाद जो है उसकी दुआ को सुना है और उसे औलाद की सूरत में बरकत दी है। 16वां बाब देखें, फिर समसून गजा को गया, वहां उसने एक कसबी देखी और उसके पास गया, और गजा के लोगों को खबर हुई कि समसून यहां आया है। उन्होंने उसे घेर लिया। अब ये उस कसबी के पास चला गया, उसने कसबी को देखा है। ये पहला मौका जो था वो तिम्नत में उसने औरत को देखा है। ठीक, अपनी आंखें, वो अमसाल की किताब कहती है तेरी आंखें सीधी रहें, और माँ बाप की जो बात है उससे साइड पे कर दिया। उसने कहा ये मुझे बहुत पसंद आती है, मैंने इसी के साथ जाना है, लेकिन उस पर इक्तफा नहीं किया। फिर गजा में एक कसबी के पास चला गया है। और फिर उसके बाद आगे चलें, 4थी आयत में लिखा है, इसके बाद सूरत की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलैला था, उसे इश्क हो गया। जो गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार सकता है, वो खुद हलाकत की तरफ जा रहा है। 15वीं आयत देखें, फिर वो उससे कहने लगी, तो क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूं जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं? तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शहजोरी का भेद क्या है। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहां तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है, इसलिए मैं अपनी मां के पेट ही से खुदा का नजीर हूं। सो अगर मेरा सर मूंडा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जैसे ये हुआ, 19वीं आयत आखिरी हिस्सा, उसे अजियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने कहा, ऐ समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए, और वो नींद से जागा और कहने लगा, मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। तब फिलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली। क्यों आंखें निकाल डाली? क्योंकि यही वो आंखें हैं जिन्होंने समसून को ठोकर खिलाई। यीशु मसीह ने कहा था, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए और उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना इससे बेहतर है कि तू 2 आंखें रखता हो और तू आतिश जहन्नम में डाला जाए। फिर वो कहता है, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, अपना हाथ काट कर फेंक दे, क्योंकि टुंडा होकर बादशाही में जाना इससे बेहतर है कि तेरे 2 हाथ हों और तू आतिश जहन्नम में डाला जाए। कंप्रोमाइज ना करना, तेरी आंखें सीधी ही रहें, तेरी आंखें सीधी ही रहें। और जब आंखें सीधी नहीं रहेंगी तो वही आंखें फिलिस्ती निकाल देंगे। आगाज क्या है और अंजाम क्या हुआ? और यहां पे आपको 3 पार्टीज नजर आती हैं। एक तरफ माँ और बाप की तरबियत और तालीम है जो अमसाल की किताब में लिखा है,
اور دوسری طرف آپ کو پرائی عورت جو چاپلوسی کی باتیں کرتی اور جس کے منہ میں سے گویا شہد ٹپکتا ہے اور جس کا منہ جو ہے وہ انتہائی چکنا ہے۔ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی میں کون اثر انداز ہے؟ وہ جو آپ کی آنکھیں نکال ڈالے اور آپ کو غلامی کی طرف لے جائے، یا آپ اپنے باپ اور اپنی ماں کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کی تربیت کر سکیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔